برائی کی کال دے تو اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے، پہچان ہے، اور اگر کوئی نیکی کی کال دے تو نیکی پاپ اپ ہوتی ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ کال دیں، اگر آپ کانسٹنٹ کی کال دیں تو ہزاروں لوگ ہوں گے، اگر آپ نیکی کی کال دیں گے تو وہاں پر چند 100 بھی نہیں ہوں گے شاید۔ تو مطلب کال تو دی جا رہی ہے کہ کال کے اٹریکشن میں کوئی فرق ذوق ہے، بدل جاتا ہے، ذوق بدل جاتا ہے انسان کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر اس کی صحبت بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر پیر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اگر برا بھی لگ رہا تو کہتا ہے کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی جو شروع سے کوشش کرنی چاہیے پیرنٹنگ میں بھی، اس کا مطلب ہے، اور خود کے لیے بھی، خود تو انسان اتنا بچہ تو اتنا کانشیس نہیں ہوتا نا، اس کو اچھے دوست تلاش کر کے دینا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، ہمارے اسلاف میں کتنے لوگ تھے جو یہ لیلۃ القدر میں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھا دوست دے دے۔ خود تو یہ سمجھ بہت بعد میں آتی ہے، پھر تو یہ پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک ایسا نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پر دل جو ہے وہ آپ کا رائٹلی پروگریس کرے، گرو کرے۔ اور اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت مثال دی اچھی اور بری دوستی کی، کہ اچھی دوستی کی مثال عطر فروش جیسی ہے، کہ اگر کوئی عطر نہ خریدے، کوئی اس کو یعنی اس کو گفٹ بھی نہ ملے، لیکن عطر فروش کے پاس بیٹھا ہے تو ماحول کی وجہ سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ لیکن جو بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھتا ہے وہ چاہتا تو نہیں میرے کپڑے جلیں یا میرے کپڑوں کو دھواں لگے، لیکن جو آگ اور اس کا دھواں ہے، کبھی چنگاریاں کپڑا جلا دیتی ہیں، کبھی دھواں اس کے کپڑے سیاہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے دوستوں کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں کہتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ جو دلوں کے اوپر برائی کے اثرات آتے ہیں نا، یہ بھی کسی خربوزے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ ایک بچی نے کل ایک کمنٹ کر دیا، میں یہ نہیں کہتی وہ کتنا صحیح یا غلط تھا، لیکن بہرحال آپ کسی طرح سے برے طریقے سے ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے، اب بچے کہتے ہیں کہ صرف نماز تو حل نہیں ہے نا، اور اس ایک کمنٹ کسی نے آ کر سوشل میڈیا پہ دے دیا اور اس کے بعد اس پہ بہت زیادہ واویلا مچ گیا۔ اب کیا ایک ایسا شخص جو بہت ڈپریشن میں چلا گیا، بہت انزائٹی میں چلا گیا، کیا پہلی سٹیج پر ہی اس کے لیے یہی حل ہے، یا اس کے لیے اس کو پہلے کوئی دل کی تبدیلی کا عمل کوئی لمبا ہوتا ہے، وہ آخری سٹیج کی چیز ہے کہ جہاں آپ کو جا کے نماز سکون دے گی؟ بہت سارے لوگ نمازی ہیں، لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، محراب بھی بنے ہوئے ہیں ماتھوں کے اوپر، لیکن وہ کاروبار میں بھی جو ہے وہ پیور نہیں ہے، مطلب سودا کریں گے تو وہی والی بری عادات ان کے اندر بھی ہے، رشوت، باقی ساری چیزیں۔ تو کیا ڈائریکٹ کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ایسے فائزہ دیکھیں، دو چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی تو آپ کیا کرو گے؟ ریچارجنگ کریں۔ تو کیا ریچارج کرنا اس کا حل ہے؟ ہر چیز کا حل ریچارج کرنا ہی ہوتا ہے؟ مطلب نماز کے بارے میں جو بات کہی گئی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اتنی بات ہے کہ ریچارج ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور جب آپ کی چارجنگ ختم ہوگی تو آپ نے چارج ہی ہونا ہے نا، اور کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کو بھی ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز ہے کہ جس وقت آپ یعنی آپ کو گیجٹ، آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے تو اس کی خاص میموری ہوتی ہے، بالکل، جتنی اس کے اندر میموری ہوگی اسی کے مطابق آپ اسے آپریٹ کر سکتے، اس سے زیادہ آپ اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایکچولی بات پتہ کیا ہے، انسان اور آج کا بچہ، آج کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، کہاں سے آئی ہے یہ زندگی، کہاں چلی جائے گی یہ زندگی، کیوں ملی ہے یہ زندگی۔ تو زندگی کس لیے ملی؟ مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتی ہوں، مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ بات۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ یہ ڈپریشن کیا ہے، یہ انگزائٹی کیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہونا،
ڈسکنیکٹ ہونا. جب آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ، آپ کا دل، آپ کی روح جو ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے. تو اصل میں کنیکشن جوڑے رکھنا ہے، اسٹے ان ٹچ رہنا ہے، کیونکہ آپ جہاں ان ٹچ نہیں ہوں گے، جہاں آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے نا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے فائزہ. اور جو چیز آپ آسمان پہ تڑپنے والی بجلیوں کو دیکھیں، کیا وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے زمین کے اندر نہیں اترنا چاہتی؟ اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے نا، یہ زمین کی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی، اس کا تعلق تو آسمان والے سے ہے. نماز کیا ہے؟ آسمان والے سے ایک تعلق. آپ نے کہا اچھا لوگوں کے ماتھوں پہ محراب ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ پھر زندگی پر اس کا اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں کسی کی نماز پر بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نمازیوں کی بھی قسمیں، حافظ ابن قیم نے 5 قسمیں بتائی ہیں نمازیوں کی، جس میں سے جو سب سے لوئسٹ ہے نا، مشغول عن الوساوس، کہ جو وسوسوں میں پورے طریقے سے گھرا رہتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے لیکن سارا وقت اور ہی ادھیڑ بن کر کے آ جاتا ہے. تو اس کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا کہ جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوا، وہ دنیا ہی یاد کر کے چلا آتا ہے. تو ظاہر ہے اس کی روح کو تو کچھ اور چاہیے تھا. آپ کو جو غذا چاہیے، آپ کو مطلوبہ غذا نہیں ملتی. بچے ہیں، بچے فوڈ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پوری طرح سے غذائی مواد نہیں ملتا، تو نیچرلی ان کی فرق آتا ہے نا. بڑے بھی جس وقت ان کو پراپرلی فوڈ نہیں ملتی، تو نیچرلی ایک ڈفرنس تو ہوتا ہے نا زندگی پر. اسی طرح سے ہماری روح کو بھی جب فوڈ نہیں ملتی تو زندگی پر فرق آتا ہے. تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے ہم پیدا کیوں کیے گئے، کھانے پینے کے لیے. تو لوگوں نے سمجھا، عمر خیام نے کہا eat drink and be merry tomorrow we may die، کہ کھا لو پی لو جی لو. آج کتنے ہماری ایڈز ایسی بنائی گئی کہ آپ کھا لے پی لے جی لے. بہت ساری لائف ایسے نظر آتی ہے، بس کھا لے پی لے اور جی لے. آپ دیکھیں اگر کھانا پینا ہی زندگی ہے تو ایک بلی، ایک کتا، ایک کبوتر، ایک چڑیا، ہر چیز کھا پی رہی ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے، ہر کسی نے کھانا ہے. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اسے روح دی ہے. تو انسان کی روح کی بھی کوئی غذا ہے، اس کی عقل کا بھی کوئی تقاضا ہے. تو روح کی غذا نہیں ملے گی تو روح کیا کرے گی؟ یعنی صرف چارجنگ کرنا ضروری ہاں نہیں ہے. آپ کے موبائل میں جتنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کی بھی اپڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بھی اپڈیشن کی اگر وہ ضرورت ہے، اپڈیشن نہیں ہوئے گی تو اور اس کی میموری بھی تو پراپر ہو. میموری بھی تو پراپر ہو. اچھا استاد صاحب، دل کی تبدیلی کا آغاز اس کا مطلب توبہ سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. یا اس سے پہلے ریئلائزیشن؟ دیکھیں توبہ ریئلائزیشن کا نتیجہ ہے نا، اور ندامت نہ ہو تو توبہ نہیں ہوتی. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ندامت ہے. اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلین اپ شروع ہو گیا. تو آپ کے موبائل کی میموری جس وقت فل ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہو؟ بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں. ویسے تو اب کلین اپ کا آپشن آتا ہے کہ آپ کلین اپ کر لیں، اور تو یہ کلین اپ ہے، ڈپلیکیشنز کو ختم کرتے ہیں، کلین اپ کرتے ہیں. تو ہر چیز کو کلین اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو سر پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے؟ تو کیا بس وہ اس کی کیسے پتہ چلتا ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ وہ کیا اچانک بدلا ہوا انسان ہو جاتا ہے؟ اصل میں توبہ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر نرمی تو آتی ہے، ایک سپیس بن جاتی ہے. جہاں سپیس بنتی ہے نا تو نیکی کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بس ادھر توبہ کی اور ادھر وہ پورے کا پورا نیک بن کے کھڑا ہو گیا. توبہ کرنے سے گنجائش بنی ہے، اور توبہ کرتے رہنے سے آہستہ 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 انسان کے دل کی نرمی پڑتی ہے. پھر انسان کا نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے، تو جس پہ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو نہ کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے. تو جب وہ تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو توبہ تو فرسٹ سٹیپ ہے، لیکن اس کے بعد آگے کی بہت ساری منازل ہیں. تو اس میں 2 حصے خاص طور پر بڑے نمایاں. ہم علماء اخلاق کو جب دیکھتے ہیں، تبدیلی کی بات جب وہ کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کے ریفرنس سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں.
ایک تو وہ نفس ہے جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، نفس امارہ، اور ایک وہ یعنی ہے ہمارے نفس کا ایک حصہ ہے جو جی، برائی پہ آمادہ ہے. اور ایک حصہ نہیں ہے، ایک وہ نفس ہے جو جب وہ امارہ ہوتا ہے نا تو وہ امارہ ہی ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے میں چاہتی سرکشی ہوں کہ کرنا. بچوں کے لیے جو ہاں یوتھ ہماری سن رہے اس کی ذرا کھول کے ایکسپلین کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ اب بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ ہم برائی سے توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہمارا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ پرانے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں، ہم اس میں انڈلج رہنا چاہتے ہیں. اس ایسی بچیوں کی کالز آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کسی کے بارے میں یہ بات آئی کہ مطلب کچھ ایسے گناہ ہیں جو صریحاً بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں بھی آتے ہیں، اور ایک خاتون ہے، مطلب وہ خاتون ہے، بچی بھی نہیں، اور وہ کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہو پاتی ہیں اور بدلنا چاہتی ہیں، توبہ بھی کرتی ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی میں واپس اسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں، پھر توبہ کرتی ہیں، پھر اسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں. تو یہ توبہ کے بعد جو ری انڈلج ہو رہا ہے انسان، میں یہی بتانا چاہتی تھی آپ کو کہ ایک طرف تو وہ سٹیج ہوتی ہے نا جہاں نیکی کی بات آتی نہیں، آتی نہیں ہے، یہ سرکشی کی سٹیج یعنی ہے یہ نا. نفس ہمارا ہے. نفس. دوسری طرف وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان برائی کر بیٹھتا ہے پھر نفس ملامت کرتا ہے، ملامت گر نفس، نفس لوامہ ہے. اور تیسری سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پیور ہو جاتا ہے انسان، نفس مطمئنہ. تو یہ ایک سفر ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک. اب یہ کہ جب ایک انسان نے توبہ کی تو اب اس نے ایک گناہ سے توبہ کیا اور ہزاروں برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. اب جو ہزاروں برائیاں وہ اس کے اوپر حاوی آتی، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کہ میں نے توبہ بھی کی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں اس کے اوپر حاوی آتی ہے. کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے میں کسی جنگل میں ہوں، جس جنگل میں یعنی درندے ہیں، شکاری جو ہے وہ جانور ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے وہ اس کی جان خطرے میں. اگر آپ کسی صریحاً ایسی برائی میں ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو کیا اس کو چھوڑنے کے ساتھ آپ کو اپنا پورا ماحول تبدیل کیے بغیر بدل نہیں سکتے؟ دیکھیں، توبہ کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ گنجائش نکالتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی برائی میں جب اتنا زیادہ ملوث ہو جائے اور اس کے ارد گرد دوستوں کی کمپنی ایسی ہے، وہ دعا ضرور کرے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں شرابی شراب چھوڑتا ہے لیکن جو اس کی کمپنی ہے نا، جو پینے والے ہیں وہ کبھی اسے ہٹنے نہیں دیتے. اچھا، نیکی کے راستے پہ چلانے والے شاید اتنا زیادہ لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے کہ ضرور کوئی نیکی کے راستے پہ گامزن رہے، اور برائی کے راستے پہ چلنے والے جیسے زانیوں کا معاملہ ہے، اسی طرح سے آپ ڈرگز لینے والوں کو دیکھیں، کہاں سے ڈرگز چھوڑ سکتے ہیں، کمپنی چھوڑنا نہیں دیتی. آپ کو یاد نہیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک بچی جو نہیں نشے میں انوالو ہونا چاہتی تھی تو کس طرح سے مل کے لڑکوں لڑکیوں نے اسے پیٹا تھا، اور کس طرح سے اس کے لیے یعنی جینا دوپہر کر دیا گیا تھا. تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کہ جو، اور یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی ہے، اور ہر انسانی زندگی میں یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی اس کو توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی کمپنی بھی بدلنی چاہیے. کمپنی کے بارے میں اس کو ضرور سوچنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کہ اپنا وقت جو ہے وہ اور لوگوں کے درمیان وہ اسے بسر کرنا چاہیے جو نیک ہوں، نیک مجالس میں جانا چاہیے. میں ایک واقعہ ضرور سنانا چاہتی ہوں. ایک شخص بنی اسرائیل میں سے جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ ایک پادری کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں، کیا 99 قتل پر مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. اس نے کہا اچھا چلو، مجھے تو معافی نہیں ملنی تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے پادری کو قتل کیا اور چلا گیا، لیکن پھر اس کے اندر سے وہ یعنی ایک پکار اس کے اندر سے اٹھے اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں. تو اس نے پھر جا کے تو ایک پادری سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو. وہ بستی چھوڑ کے نکلا، راستے میں موت کے فرشتے آ گئے، نیک روح کو سلب کرنے والے بھی اور بری روح کو سلب کرنے والے بھی. جو نیک روح کو سلب کرنے کے لیے آئے ان سے بری روح کو قبض کرنے والوں نے کہا اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں، آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی ہے
اور یہ ان کے درمیان مکالمہ جاری تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات ڈالی کہ زمین ناپ لو، جس طرف کی زمین جو ہے وہ کم ہے وہی اس کی منزل ہے، اسے اسی طرف شمار کیا جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک روح نکل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو اٹھا کے اس ایریا کی طرف ڈال رہا ہے جس طرف وہ نیک لوگوں کی کمپنی میں جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا۔ تو جب فرشتوں نے زمین ناپی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین جو ہے یعنی کم کر دی، اور اس طرح سے نیک روح کو قبض کرنے والے فرشتے اسے لے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، توبہ کو کتنا زیادہ یعنی ویلیو کرتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی کمپینین شپ بھی بدلنی پڑتی ہے، اپنا انوائرمنٹ بھی چینج کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ نیکی کے اوپر ٹھہر نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں لوگوں کی دوستی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیں نیکی کو، تو یا تو آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے جس کے امکانات کافی کم ہیں، آپ ایک کمزور روح ہو گئے ہیں، اسپرچولی آپ ویک ہو گئے ہیں۔ اب اسپرچولی اگر آپ نے اسٹرینتھ پکڑنی ہے تو آپ کو وہ برائی کے ماحول میں تو نہیں برائی کے ماحول میں نہیں آپ پکڑ سکتے۔ اور اللہ کی محبت میں انسان کے کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ محبت بھی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، سیکھنے کا معاملہ ہے۔ یہ بس انسان اللہ کی محبت میں جس شدت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شدید ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت میں کچھ بھی اختیار کر لے، کچھ بھی چھوڑ لے۔ ہمیں تو اپنی زندگیوں سے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے جو انسان بتدریج اللہ سے بھی محبت کرنا سیکھتا ہے۔ فائزہ دیکھیں، اللہ سے محبت وہ شخص کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں نیکی کی گنجائش ہی نہیں۔ اس نے اتنی برائیاں کی، اس کا دل سخت ہو گیا، کیونکہ برائی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت کوئی توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے